ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو اور ناشکری کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ یہ کیوں فرمایا کہ اس کا ما قبل اور ما بعد کے ساتھ اس آیت کا تعلق کیا بنتا ہے؟ اس کا تعلق یہ بنتا ہے کہ پہلے قربانی کا ذکر ہوا، اب اس کے بعد یعنی حج اور قربانی کا ذکر ہوا، اب اس کے بعد جہاد کا ذکر ہو رہا ہے، تو درمیان میں یہ فرمایا۔ اچھا، پھر یہ دیکھیے کہ ما بعد چونکہ جہاد کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کو اور ناشکری کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ جہاد کے بارے میں اگر لڑنا بھی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ حد سے نہیں بڑھنا، ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد سے پہلے ایمان والوں کو یہ بتا دیا کہ جو خیانت کرنے والے ہیں اور ناشکری کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دفاع بھی ان کا کرتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو خیانت کرنے والے نہیں ہوتے، جو ناشکری کرنے والے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کا دفاع کرتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد سے پہلے یہ فرما دیا۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جب جہاد کی قتال کی اجازت مل گئی تو وہ صحابہ کے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کی تھی، یہ ایک خیال پیش کیا تھا کہ اگر ہمیں اجازت دی جائے تو ہم چھپ کر ان کا قتل کریں، ان کا قتل عام کریں، یعنی ان کو پتہ بھی نہ چلے اور ہم ان کفار و مشرکین کو مار دیں، کفار و مشرکین کا قتل کر دیں۔ لیکن رسول اللہ نے ان کو منع فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جاتا ہے کہ اس لیے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو اور ناشکری کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جیسے سورۃ التوبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ اصلاح کے لیے، صلح کے لیے اگر جھک جاتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو تم بھی صلح ان سے کر لو، اپنے ہتھیار ڈال دو، باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کرو کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اس آیت کا تعلق اس طرح ما قبل کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دفاع کرے گا۔ ایک بات یہ بیان کر دی، دفاع کب ہوگا، حفاظت کب ہوگی، کہ جب یہ ایمان والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق قربانی کریں گے، حج کریں گے اور جہاد کریں گے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کا ساتھ دے گا اور ان کی مدد کرے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ کتنی اہم تعلیم ہے مسلمانوں کو، حالانکہ وہ کفار و مشرکین ہیں، یہود و نصارہ ہیں، سامنے کھڑے ہیں، لڑ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دشمنان دین کے بارے میں یہ کہا کہ پیٹھ پیچھے چھرا نہیں گھونپنا، ان کو مارنا نہیں ہے اور غفلت میں ان کا قتل نہیں کرنا۔ اجازت صرف یہ ہے کہ جب سامنے دشمن ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ لڑنے کے ارادے سے آیا ہے، تو پھر تم اس کے ساتھ لڑو، اور اس لڑائی میں بھی فرمایا کہ حد سے نہیں بڑھنا، ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 39 اور آیت نمبر 40 میں جہاد کی اجازت اور مقصد جہاد کو بیان کیا گیا ہے۔ اب کیا فرمایا، یہ رکوع نمبر 6 کا آغاز ہوتا ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن سے قتال کیا گیا بسبب اس کے کہ ان پر ظلم ہوا، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، وہ لوگ کہ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا، إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، صرف اس وجہ سے نکالا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ، اور اگر اللہ تعالیٰ بعد کو لوگوں میں سے بعد کو بعد کے ذریعے دفع نہ کرتا، نہ ہٹاتا، تو لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْکَرُ فِیہا اسْمُ اللَّہِ کَثِیرًا، تو پھر کیا ہوتا، تو عبادت خانے، یعنی یہ جو صوامع ہے، بیع ہے، یہ میں آپ کو بعد میں تشریح میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا مقامات ہیں
اور کن کے ہیں یہ مقامات؟ صوامع، بیع، صلوات اور مساجد کہ جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے، تو ان کو کیا کر دیا جاتا؟ ان کو منہدم کر دیا جاتا، ڈیمولش کر دیا جاتا، یہ ویران کر دیے جاتے، یہ گرا دیے جاتے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور جو اللہ کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً قوی، قوت والا اور غالب ہے، غلبے والا ہے۔ اب اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، یہ جو صوامع فرمایا، عربی زبان میں صومعہ کی جمع ہے یہ صوامع، اور اس سے مراد وہ مقامات ہیں جہاں پر راہب عبادت کے لیے خلوت نشینی اختیار کرتے تھے، یعنی علیحدہ جا کر بیٹھنا اور عبادت کرنا وہاں پر، اور مراقبہ کرنا، مجاہدہ کرنا، خلوت اختیار کرنا، تنہائی میں جا کر بیٹھنا، اس مقام کو صوامع کہا جاتا تھا، صومعہ۔ اچھا، دوسرا مقام یہاں پر جو قرآن نے کہا بیعن، اس کی جمع، یہ بیع کی جمع ہے، اس کی واحد بیع ہے۔ اب اس سے مراد یہود کے عبادت خانے بھی ہیں اور نصارہ کے عبادت خانے بھی ہیں، لیکن چونکہ اس کے بعد جو یہ صلوات کا لفظ استعمال ہوا، صلوات، صلات کی جمع یعنی صلوات یہودیوں کے عبادت خانے، تو لہٰذا یہاں پر بیع سے مراد پھر نصارہ کے عبادت خانے ہو گئے، یعنی آپ گرجا کہہ لیجئے، چرچ کہہ لیجئے، پھر یہ وہ مقام ہو گیا۔ اور صلوات سے مراد کیا ہوا؟ یہودیوں کے عبادت خانے، جنہیں کنیسہ کہا جاتا ہے یا سینگوگ ہم کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ان کے عبادت خانوں کا ذکر کر دیا، اور پھر اس کے بعد مساجد فرما دیا۔ مساجد کیا ہے؟ یہ مسجد کی جمع ہے، یعنی مسلمان جہاں پہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اب یہ جہاد کے مقصد کو بیان کر دیا گیا۔ بات یہ سمجھ آئی کہ جہاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں فرض کیا؟ تاکہ لوگوں کی مذہبی آزادی کا تحفظ ہو، یعنی لوگ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اس لیے قرآن پاک نے فتنہ کا لفظ استعمال کیا ریلیجیس پرسیکیوشن کے لیے، مذہبی تعذیب کے لیے۔ عرب کے معاشرے میں کیا تھا؟ کفار و مشرکین یہی کچھ کرتے تھے، جو لوگ مسلمان ہوتے ان پر جبر کرتے کہ واپس اپنے آبا کے دین کی طرف آؤ، اور ان پر ظلم کرتے، تشدد کرتے۔ اگر کوئی رشتہ دار ہوتا، کمزور ہوتا، تو اس کو قید کر دیتے، اس سے بھی بڑی بڑی سزائیں ان کو دیا کرتے اور مجبور کرتے کہ وہ واپس کفر کی طرف آ جائیں۔ تو یہ ریلیجیس پرسیکیوشن اس معاشرے میں تھی جس کو قرآن پاک نے فتنہ کہا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جہاد کا مقصد کیا ہے۔ جہاد کا مقصد یہ ہے کہ زمین پر، خدا کی زمین پر ہر کوئی اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے۔ یہاں پہ میں حوالہ دیا کرتا ہوں پاکستان کے حوالے سے۔ جب پاکستان تخلیق ہو گیا تو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ بیان، آپ کی یہ تقریر بڑی مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پاکستان بننے کے بعد ہر شخص آزاد ہوگا، مسلمان مسجد جائے گا، اور جو ہندو ہے وہ مندر میں جائے گا، اسی طرح جو مسیحی ہے وہ چرچ میں اپنی عبادت کے لیے جائے گا، ہر کسی کو آزادی ہوگی۔ تو یہ وہ آزادی ہے کہ جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے، سب کا سب، پورا کا پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ زمین پر کوئی کسی پر جبر کر کے اس کے عقیدے کو تبدیل نہ کرے اور اس کو مجبور نہ کرے کہ تم میرا عقیدہ قبول کر۔ اس کو آزادی ہو کہ وہ جس عقیدے کو اختیار کرے، جس مذہب کو اختیار کرے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ یہاں پہ اس بات کو بیان کیا گیا، یعنی آیت نمبر 39 اور 40 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت بھی دی اور جہاد کے مقصد اور غرض اور غایت کو بھی بیان کر دیا۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو حکمران، خاص طور پہ خلفائے راشدین
کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب وہ کسی لشکر کو روانہ کرتے تھے تو سپہ سالار کو نصیحتیں فرمایا کرتے تھے. ان نصیحتوں میں یہ ساری باتیں، یعنی قرآن مجید جس مذہبی آزادی کی بات کر رہا ہے اس کی تفصیل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں اور آپ کی نصیحتوں میں اور خلفائے راشدین کے نصیحتوں میں ہمیں ملتی کہ بھئی جب آپ کسی زمین پہ جانا، جو تم سے لڑے بس تم نے ان سے لڑنا ہے. خواتین ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا، ان کو قتل نہیں کرنا، بزرگوں کو بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا. باغات ہیں، اناج ہیں، غلہ ہے، فصلیں ہیں، کسی جگہ کو اور کسی زمین کو اجاڑنا نہیں، ویران نہیں کرنا، درختوں کو نہیں کاٹنا. یہ باقاعدہ احکامات دیے جاتے تھے. تو قرآن پاک نے یہاں پر اختصار کے ساتھ اور اجمال کے ساتھ اس بات کو یہاں پر بیان کر دیا ہے. اب اس کے بعد آئیے، آیت نمبر ہے 41 میں کیا فرمایا؟ الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار دیں گے، ان کو قبضہ دیں گے، ان کے پاؤں جما دیں گے تو اقاموا الصلاۃ، نماز کو یہ قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو قائم ادا کریں گے، وامروا بالمعروف، اور اچھے کاموں کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، اور برے کاموں سے یہ روکیں گے، منع کریں گے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کے لیے انجام سب کاموں کا، عاقبۃ الامور، تمام امور کا انجام اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے. اب یہ صحابہ کا ذکر ہے یہاں پر، کفار و مشرکین کہ جو کعبۃ اللہ کے متولی تھے، تولیت ان کے ہاتھ میں تھی، وہاں پر انہوں نے شرک کو، بدعت کو، ان رسومات کو وہاں پر شروع کر دیا تھا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا کہ بھئی ہم نے تو ان کو حکم دیا تھا کہ اس گھر کو پاک اور صاف رکھو، طائفین کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھو اس گھر کو. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ملت ابراہیمی کو بالکل چھوڑ دیا اور رسوم اور شرک کا گڑھ بنا کے رکھ دیا. اب اس کے بعد فرمایا کہ اب تم پر عذاب آئے گا اور شدید قسم کی تمہیں سزا دی جائے گی. پھر مسلمانوں سے کہا کہ اب حج اور قربانی یہ تم نے کرنی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ وقت بالکل قریب تھا. آگے جا کر اس رکوع کا جب اختتام ہوگا اس سے ہمیں بالکل یہ بات واضح ہو جائے گی، معلوم ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار مکہ اور مشرکین کو واضح طور پہ بتا دیا کہ پہلی قوموں کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوا، اب تمہارے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے. تو اب صحابہ کی جماعت یعنی آہستہ آہستہ گریجولی قدم آگے بڑھ رہے ہیں. تو اللہ پاک نے اپنی اس جماعت کے بارے میں یہ فرمایا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ متبعین پیروکاروں کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو زمین میں یعنی مکہ کی سرزمین پر، عرب میں ان کو اقتدار ملے گا تو یہ نماز کو قائم کریں گے. یہ وہ نماز کہ جو ملت ابراہیمی میں تھی، اور یہ زکوٰۃ ادا کریں گے، زکوٰۃ کے نظام کو قائم کریں گے. یہ زکوٰۃ وہ تھی کہ جو ملت ابراہیمی میں موجود تھی. اور اسی طرح نیکی کے کاموں کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بھی ملت ابراہیمی میں موجود تھی. لیکن مشرکین کے ہاں بھی ان کے تصورات موجود تھے، لیکن اکثریت نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ وہاں پر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ امر بالمعروف کیا ہے والنہی عن المنکر کیا ہے، یا نماز اور زکوٰۃ کا پتہ نہیں تھا، ہر چیز کا پتہ تھا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ نماز اللہ کی طرف سے فرض ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اکثریت اس کی تارک ہے، نماز ادا نہیں کرتی. سب لوگ جانتے ہیں کہ روزہ ہے، کتنے مسلمان ہیں کہ جو اس سے غفلت برتتے ہیں. حج کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ استطاعت رکھنے والا حج کرے، لیکن کتنے مالدار لوگ ہیں کہ جو بالکل غافل ہیں اس عمل سے، اس نیکی سے. اسی طرح زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، دیگر اعمال ہیں. ہر کسی کو پتہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں. اسی طرح سب کو پتہ ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں. کتنے لوگ ہیں جو رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں. تو گویا کہ عرب کے معاشرے میں، مکہ میں بھی لوگوں کو معلوم تھا، لیکن معلوم ہونے کے باوجود اکثریت منہ موڑے ہوئے تھی، اس سے علیحدہ ہو چکی تھی، اس سے غافل تھی. ملت ابراہیمی کا مطالعہ کر کے دیکھیں، یہ سب کچھ وہاں پر موجود تھا. چند لوگ تھے
کہ جو اس کو اختیار کیے ہوئے تھے، نماز کو بھی، زکوٰۃ کو بھی، حج کو بھی، عمرے کو بھی اور روزے کو بھی، اور اس کے علاوہ امر بالمعروف اور والنہی عن المنکر کو بھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے رسول اللہ کی جماعت کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں یہ بیان کر دیا کہ یہ وہ جماعت ہے کہ اے کافرو، اے مشرکو، جس ملت ابراہیمی کو تم نے چھوڑ دیا، جس دین کو تم نے ترک کر دیا، یہ وہ جماعت ہے کہ جو اقتدار ملنے کی صورت میں نتیجے میں یہ چیزیں قائم کریں گی، ایسا معاشرہ قائم کریں گے کہ جو اسلامی معاشرہ ہوگا، جہاں پر اسلامی اقدار اور ویلیوز تمہیں چلتے پھرتے تمہیں نظر آئیں گے۔ تو اس آیت کا تعلق، آیت نمبر 41 کا تعلق یہ صحابہ کی جماعت سے ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 42 سے لے کر 45 تک اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو فقد کذبت قبلہم، تو ان سے پہلے جو قومیں تھیں انہوں نے بھی تو جھٹلایا تھا۔ وہ کون سی قومیں تھیں؟ قوم نوح کی قوم تھی، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، قوم ابراہیم تھی، قوم لوط تھی، اور اصحاب مدین تھے۔ اصحاب مدین سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ وَكُذِّبَ موسیٰ، اور موسیٰ کو جھٹلایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اللہ پاک فرماتا ہے پھر ہم نے کافروں کو مہلت دی اور پھر ہم نے ان کو پکڑا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اور پھر یہ ہمارا پکڑنا، یہ عذاب کیسا تھا، کتنا سخت یہ عذاب تھا۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے متعلق یہ فرما دیا کہ تم نے صرف نہیں جھٹلایا، تم سے پہلے بھی قومیں گزری، پھر ان کا انجام کیا ہوا اس کو بیان کر دیا کہ پھر عذاب کیسا تھا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا، آیت نمبر 44 کو بھی میں نے پڑھ دیا، 43 اور 44 دونوں میں نے پڑھ دی۔ اب اس کے بعد 45، فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، کہ بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، تہ و بالا کر دیا۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظالم تھی۔ اب یہاں پر ظالمہ سے مراد مشرکہ بھی ہو سکتی ہے، اور یہاں ظالمہ سے مراد ناانصافی کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور یہ قومیں اپنی چھتوں کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، یعنی چھتوں پر اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور بہت سے آباد کنویں بیکار پڑے ہیں، اور بہت سے پکے اور بلند محل وہ ویران پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کنویں اس لیے کہ پانی کا مرکز ہوتے ہیں، اور اس وقت کے جس دور میں یہ جدید نظام پانی کا نہیں تھا، آبپاشی کا اور انسان کے استعمال کا، اس وقت کنووں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ زندگی کی علامت کنویں تھے، اور پھر بڑے بڑے پکے محل حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا، حضرت صالح کا، حضرت ہود کا، قرآن پاک نے اس کو بیان کیا، بڑے پکے اور بڑے بلند محل یہ تعمیر کیا کرتے تھے، بناتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر ان کا حال کیا ہوا۔ اب یہ ساری قوموں کا ذکر یہاں پر اگر کیا گیا تو ایسا نہیں ہے کہ کفار و مشرکین ان قوموں کے بارے میں جانتے نہیں تھے۔ اصول تفسیر کا آپ مطالعہ کیجئے نا، تو وہاں پر اسی بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بڑا فلسفہ بیان نہیں کیا، یعنی جیسے فلسفی ادق گفتگو کرتے ہیں، اور نہ کوئی ادبا اور شعراء کا انداز اختیار کیا کہ مشکل الفاظ استعمال کریں یا کوئی بڑے بڑے خیالات و نظریات کو بیان کریں، بلکہ یہاں پر جو انسان کا تجربہ اور مشاہدہ ہے اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اب کفار و مشرکین یہ سب کچھ جانتے تھے، اس تاریخ سے مانوس تھے، واقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا یہاں پر، اور انہیں کہا کہ بھئی دیکھو، تم قوم نوح کے بارے میں بھی جانتے ہو، قوم ابراہیم، قوم عاد و سمود، قوم لوط، اصحاب مدین کے بارے میں بھی جانتے ہو، تمہیں فرعون کی کہانی کا بھی تمہیں پتہ ہے، تمہیں سب پتہ ہے۔ تو ان کا انجام کیا ہوا تھا؟ تو خبردار کر دیا گیا کہ اگر تم باز نہ آئے تو پھر یاد رکھو تمہاری تو حیثیت کچھ نہیں ہے۔ بڑے بڑے محلات میں رہنے والے، بڑے بلند محلات،
بڑے پکی اینٹوں کے بنائے ہوئے محلات اور کنویں جو آباد ہوتے تھے وہ سب کے سب ویران ہو گئے، بڑے بڑے محلات ویران ہو گئے، تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ یہاں پر اس بات کو بیان کیا۔ اب اس کے بعد یہ بڑی اہم آیت ہے جو میں آیت نمبر 46 سے خاص طور پر میں نے اس کو نشان بھی لگایا کہ یہ آیت سنیے اور پھر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح انسان کے دلوں پر اور انسان کے اذہان اور قلوب پر دستک دیتا ہے، کس طرح جگاتا ہے انسان کو۔ یہ ہے آیت نمبر 46۔ کیا فرمایا؟ فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں سیر نہیں کرتے، انہوں نے سیر نہیں کی؟ یعنی ایک تو یہ کہ نا ان قوموں کے بارے میں یہ جانتے ہیں، اس لیے ان قوموں کا ذکر کر دیا۔ اب کیا فرمایا؟ فرمایا کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا او آذان یسمعون بہا، کہ اگر ان کے پاس دل ہیں، وہ دل کے جن کے ذریعے یہ سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، او آذان یسمعون بہا، یا کان ہیں جن کے ذریعے یہ سنتے ہیں، فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فرمایا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، سینوں میں چھپے ہوئے دل اصل میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ پہلے فرمایا کہ زمین میں سیر کرو، پھرو، دیکھو۔ ایک سب سے بڑی علامت زمین میں بے شک عذاب نہ بھی آئے، لیکن آپ دیکھیے کہ وقت اور زمانہ جو بیتتا چلا جاتا ہے یہ انسان کو کس طرح زمین سے مٹاتا چلا جاتا ہے۔ ہم جو آئے روز سنتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار، فلاں عزیز، فلاں دوست، فلاں شخص دنیا سے چلا گیا، انسان اسی طرح تسبیح کے دانوں کی طرح گرتا ہے اور آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہیں کہ تسبیح خالی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک عبرت کا مقام ہے اگر انسان اس طرح بھی سوچے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ پہلے کوئی لوگ رہتے تھے، اس کے بعد دوسرے ان کی نسلیں آ گئیں، پھر ان کی نسلیں آ گئیں، کس طرح آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک قوم کو، نسل کو، لوگوں کو کس طرح زمین سے مٹا دیتا ہے۔ ہم خود اپنے خاندانوں میں، اپنے آس پاس اگر توجہ کر کے دیکھیں کہ کس طرح ایک پوری نسل آہستہ آہستہ چلی جاتی ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ایک قوم، اسی طرح ایک علاقے کے رہنے والے لوگ، ایک بستی کے رہنے والے، ایک شہر کے رہنے والے کس طرح ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی؟ ان کے پاس دل ہیں، یہ اس دل کو استعمال کریں، سوچیں۔ ان کے پاس کان ہیں، یہ ذرا سنیں تو صحیح۔ یہ جو سننے کی بات کی نا، سورۃ مریم کے آخر میں دیکھیے اللہ فرماتا ہے جو دنیا سے چلے گئے کیا ان کی آہٹ بھی کبھی انہوں نے سنی ہے؟ ایسی کوئی آہٹ، کوئی نشان، کوئی علامت کہ یہ لوگ یہاں پر رہا کرتے تھے، کوئی نشان، کوئی آہٹ بھی نہیں ان کی۔ تو یہاں پر آذان کا ذکر خاص طور پر کیا، او آذان یسمعون بہا، کہ ان کے پاس کان ہیں تو یہ ان کانوں سے سنیں۔ تو فرمایا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، سینوں میں جو دل ہے نا، در حقیقت یہ دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ آنکھ سے ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ ظاہر ہے، اگر دل ہمارا زندہ ہو تو پھر یہ آنکھیں وہ کچھ دیکھیں جو مردہ دل والے نہ دیکھیں۔ تو اس لیے یہاں پر اس بات کو بیان کیا۔ اور اسی طرح سورۃ الاعراف میں ایک آیت ہے، وہاں وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فرمایا کہ جن و انس میں سے بہت سے جن و انس کو ہم نے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا۔ اب یہاں پہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جی اللہ نے تو خود ہی جہنم کے لیے جن و انس کو پیدا کیا۔ ایک تو اللہ نے فرمایا کثیر، بہت سے۔ اچھا اب آگے جا کر کیا فرمایا؟ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں، اس دل کے ذریعے سے یہ سوچتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں، ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا، واضح بات ہے کہ جن لوگوں کے پاس دل ہو اور وہ اس دل سے سوچے نہیں، آنکھیں ہوں دیکھیں نہیں، کان ہوں سنے نہیں، تو پھر نتیجہ تو یہی نکلنا ہے کہ ان کے لیے یہ دنیا ہی جہنم بن جاتی ہے، ان کے لیے یہ دنیا ہی جہنم بن جاتی ہے۔ یعنی جہنم بننے سے مراد یہی ہے کہ ایک قوم
اور ایک شخص زوال کا شکار ہو جاتا ہے، ادبار کا شکار ہو جاتا ہے، پستی کا شکار ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جھنجھوڑا ہے انسانوں کو، اور ہر نسل کے، ہر زمانے کے انسان کو، کہ اگر تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو، اللہ کے کلام کے بارے میں شک کرتے ہو، اللہ کے دین کے بارے میں شک کرتے ہو، تو پھر ذرا زمین میں سیر کرو، ذرا پھرو، دیکھو، تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر ہے 47 اور 48، یہ 2 آیتیں ہیں، اس کے بعد یہ 2 رکوع مکمل ہو جائیں گے۔ کیا فرمایا؟ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، کہ یہ آپ سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں کہ جلد عذاب لاؤ، عذاب طلب کرتے ہیں۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک تیرے رب کے نزدیک ایک دن، جو تمہارا ایک دن ہے نا، كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، گویا کہ وہ 1000 سال کے برابر ہے۔ اللہ کا ایک دن 1000 سال کے برابر، یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دیتا ہے نا، تو تم اس کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ یہ تمہاری اپنی گنتی ہے، جس حساب سے تم جلدی مچاتے ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تمہارے 1000 سال بنے تو اللہ کا ایک دن بنتا ہے۔ اور فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور بہت سی بستیاں کہ جنہیں ہم نے ڈھیل دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، حالانکہ وہ ظالم تھے، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر ہم نے ان کو پکڑا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور یہ بات یاد رکھ لو کہ میری طرف ہی تمہیں سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ یہاں پر اس کا رکوع کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، یعنی جیسے موتی پروئے ہوتے ہیں نا، وہ انداز ہے۔ یعنی پہلے ذکر ہوا مختلف اقوام کا، قوم نوح کا، قوم لوط کا، اصحاب مدین کا، قوم موسیٰ کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، ساری قوموں کا ذکر کر دیا، اور ایک عبرت کے حوالے سے ان کو بیان کر دیا، اور ان کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ دیکھو یہ لوگ اوندھے منہ اپنے گھروں میں پڑے ہوئے تھے، اور ان کے کنویں ویران ہو گئے، ان کے محلات ویران ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو جگایا، بتایا کہ زمین میں سیر کر کے دیکھو۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اب کفار و مشرکین سے یہ کہا کہ تم جو یہ جلدی مچاتے ہو نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، ایک اللہ کی طرف سے مہلت ہے، ایک مدت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نافرمان قوموں کو دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے بس ہے، وہ تمہیں پکڑ نہیں سکتا، لیکن اللہ کا ایک قانون ہے، ایک نظام قدرت ہے۔ وہ نظام قدرت اور وہ قانون کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک قوم کو مہلت دیتا ہے، ان کو ایک مدت دیتا ہے، ان کو ایک وقت دیتا ہے کہ ممکن ہے کہ توبہ کر لیں، ممکن ہے کہ واپس پلٹ آئیں، ممکن ہے کہ رجوع کر لیں۔ اس رجوع کے لیے، توبہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقت دیتا ہے، اور جب وہ مدت، وہ وقت، وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب اترتا ہے۔ تو اللہ نے کفار و مشرکین کو خبردار کر دیا اور ان کو بتا دیا کہ بس تمہارا وقت اب قریب ہے، اور اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اسلام قبول کر لو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہ پوری تاریخ نافرمانوں کی تمہارے سامنے ہے، اور تم اس سے اندازہ کر سکتے ہو کہ رب ذوالجلال کی ذات بے بس نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور وہ جب پکڑتا ہے کسی قوم کو تو پھر اس کے لیے کوئی بھی نجات کا راستہ اور اس قوم کا اللہ کے مقابلے میں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ یہ 2 رکوع مکمل ہو جاتے ہیں، رکوع نمبر 5 اور رکوع نمبر 6۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ رکوع نمبر 7 اور 8 پہ ہم اسی طرح گفتگو کریں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔